میں آج 75 سال کا ہوں. 2 جوان بچے اور 3 عدد پوتے نواسے ہیں. لندن کے پوش علاقے میں حسین کشادہ گھر ہے اور پھیرا کاروبار. بچے خوشباش ہیں خود کی زندگی اور کاموں میں. ہم میاں بیوی پرسکون زندگی میں خوش ہیں، یعنی اللہ سونے کا شکر ہے. بہت مصروف زندگی میں بھی پیچھے کا اکثر ہی خیال آ جاتا تھا. آج تو جو الٹے پیروں دل و دماغ نے گزرے پنوں پہ جھانکا تو وقت کی سیڑھی پہ جیسے چند قدم چڑھا ہی تھا کہ بیٹھنا پڑا. کوئی چوتھی سیڑھی ہی ہوگی. لگا کسی نے سریش انڈیل دی اس سیڑھی پر. قدم رک گئے اور میں وہیں بیٹھ گیا. آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. سامنے ایک 10-11 سال کا لڑکا آ کھڑا ہوا تھا. میلے بال، گتڑے کپڑے، شلوار کا ایک پائنچہ دوسرے سے 2 انچ چھوٹا، اس لیے کہ گزرے سال کسی گاہک کی سائیکل صاف کرتے اس کی تار میں پھنس گیا اور چر گیا. آج 14 مہینے بعد بھی نئے کپڑوں کا جوڑا نصیب نہیں ہوا تھا. منسیرا کے اندھے موڑ پر ایک چائے کا کھوکھا تھا. یہ وہیں کام کرتا تھا. 13 بہن بھائیوں میں سے 11واں نمبر تھا اس کا، مگر اس کی چاند پہ چھانی ستارہ آنکھیں. سب پیار کرتے تھے. اس پیار سے پیٹ کبھی نہ بھرا گھر کے کسی بھی فرد کا. گزر ہی رہی تھی جیسے اس علاقے میں سب کی گزر رہی تھی کم و بیش. ایک صبح اس کھوکھے کے سامنے لمبی سی کار آ کر رکی. ڈرائیور کار چلا رہا تھا. ڈرائیور نے کار سے اتر کے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ دکان سے کسی کو آنے کو کہا. چھوٹا بھاگا آیا. جی بیگم صاحب کی بات سنو. وہ قریب گیا. کار کا شیشہ نیچے ہوا. کار میں 4 افراد تھے، 2 مرد 2 خواتین. دونوں میں سے یہ دلہن تھی. شاید کوئی پری لگتی تھی. گوری نیلی آنکھیں، سنہرے بال. چھوٹے کے سامنے گلابی جوڑا اور بازو میں سونے کی چوڑیاں کھنک گئیں. کوئی 18-19 سال کی عمر ہوگی اس نے اندازہ لگایا. بیٹا 4 چائے لے آنا اور ڈرائیور کو بھی کہہ دو کہ چائے پی لے. پیسے دے کے کار تو چلی گئی. چھوٹے کے دل و دماغ میں بیگم صاحبہ کا سوچندان لگا رہا. شام کو چھوٹا ڈرائی فروٹ کی دکان پہ کام کرتا تھا. دونوں جوڑے ٹہلتے ہوئے ادھر کو آ لیے اور سامان خریدنے لگے. ایک ٹوکری بن گئی. دکاندار کو پیسے دیے اور کہا سامان اٹھا دیں گے گھر تک. چھوٹا سامنے کڑا خالی ٹوکری لیے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا. دکاندار نے آنکھ سے اشارہ کیا. وہ بھاگا آیا. یہ یہاں کا روز کا معمول تھا گھر پہنچانے کا سامان کا. اس نے سامان اٹھا کے ٹوکری میں رکھا. صاحب لوگ بغیر بات کیے چل دیے. وہ پیچھے ہو لیا. گھر پہنچ کے باہری ٹوکرا خالی کرنے لگا. اندر سے ملازم پہلے ہی آ چکا تھا سامان لینے کے لیے. شاید اس نے آواز سن لی تھی. بیگم نے پرس سے پیسے نکال کر دیے اور کہا ذرا رکنا، اور اندر چلی گئی. صاحب لوگ بھی اندر ہی چلے گئے تھے. بیگم صاحب تھوڑی دیر بعد آئیں. ان کے ہاتھ میں کپڑوں کے تھیلے تھے. اسے تھماتے ہوئے کہنے لگی اماں کو دے دینا. اندر جاتے ہوئے معلوم نہیں کیا خیال آیا ہوگا. واپس مڑ کے بولی پڑھنے کا شوق ہے؟ چھوٹے نے جھٹ سے کہا جی ہے. وہ بولی میرے ساتھ پنجاب چلو گے؟ اس نے سوچے سمجھے بغیر ہی کہا کہ جی چلوں گا. اس کو کیا معلوم پنجاب کس شہر کا نام ہے. وہ بولی اگر پکا ارادہ ہو تو پرسوں آ جانا امی سے اجازت لے کے. پھر کچھ سوچ کے بولی امی کو ساتھ ہی لیتے آنا، ملاقات بھی ہو جائے گی ان سے. اور ایک اور بات، اسکول کی چھٹیاں روز روز نہیں ہوتی. اداس تو نہیں ہوگے؟ چھٹیوں میں ہی گھر آنا ہوگا اور ہم یہاں سے بہت نزدیک نہیں رہتے. چھوٹے نے پھر جھٹ جواب دیا جی نہیں، اداس بھی نہیں ہوں گا اور پڑھوں گا بھی خوب دل لگا کے. بیگم صاحبہ اس دلیل سے حیران بھی ہوئیں اور خوش بھی. قصہ بہت ہی مختصر. چھوٹے کے چھوٹے سے دل کو اس پری سے محبت ہو گئی تھی پہلی نظر میں. پیاری صورت، اس سے بھی پیاری سیرت. اس کی سگی ماں سے بھی زیادہ وہ اس کی طرف کھنچ رہا تھا. وہ 12 سال کا تھا یا 10 سال کا. بیگم صاحبہ کوئی 19 یا 18 کی. کوئی پریوں کی سی کہانی ہے. اسے الف بے سے پڑھنا تھا. اس کے خاندان نے کبھی کتاب نہیں دیکھی تھی. کہاں مری کی پہاڑیاں اور کہاں یہ اڈاریاں. اللہ سونے نے اس صدی کی ساری عقل اس کو ہی دے دی تھی، اور مقدر بھی، جو اتنا بڑا فیصلہ کر ڈالا. یقیناً یہ اللہ کا ہی فیصلہ تھا. اس نے خود کی عمر کے بچوں کے ساتھ ساتھ 10ویں پاس کی. پاس ہی نہیں کی، بھرپور نمبروں سے پاس کی. یعنی 5 سال میں 10 جماعتیں. اسکول بھی دنگ تھا، اسکول والے بھی. اگلے 2 سال میں کالج. 12 کرتے کرتے ہی وہ جہاز میں بیٹھنے اور سمندر پار کرنے کے خواب دیکھنے لگا. اڑنے کے خواب. چونکہ بہت ذہین تھا، سمندر پار خود کو چیلنج کرنا چاہتا تھا. معلوم نہیں کیسے کوئی اسکالرشپ اناؤنس ہوا جو اس چھوٹے نے جیت لیا. وہ ولایت چلا گیا. اللہ ہی جانے. 4 سال فل اسکالرشپ پہ MBA مکمل کیا اور ساتھ کے ساتھ فرسٹ کلاس نوکری بھی مل گئی. ملنی ہی تھی، قدرت نے مقدر جو کر دی تھی ترقی. دور رہ کر بھی بیگم صاحبہ سے محبت میں اضافہ ہوتا رہا. وہ منٹ ان سے رابطے میں رہا اور ان کی اجازت کے نیچے. آتا جاتا بھی رہا پاکستان. وہ بھی ان سے ملنے جاتی تھی میاں اور 4 بچوں کے ساتھ چھٹیوں میں. اوہ، ایک دم سے کوئی ٹکرا کے پاس سے گزرا تو مجھے ہوش آ گیا. میں کہاں چلا گیا تھا؟ میں نے خود کو جھٹکا.
سیڑھی سے اٹھ کھڑا ہوا اور خود کے ماضی سے خود کو حال میں لے آیا۔ میں بیگم صاحبہ سے خود کے پیار اور عزت کی حد لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ان سے اجازت لے کے میں نے مستقل ولایت میں ہی سکونت اختیار کر لی تھی، شادی کر لی۔ انہوں نے شادی میں شرکت بھی کی اور ڈھیروں دعائیں دی۔ جس فرم میں میں نے نوکری شروع کی تھی، آج میں اس میں 75% کا مالک ہوں اور بیگم صاحبہ کی محبت میں 100% قید۔ اللہ ہی جانے۔